یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اس میں جو علمی نکات ہیں، پہلا نکتہ کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تقویٰ کوئی بھی شخص اختیار کرتا ہے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ اس میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو وقتاً فوقتاً گائیڈنس ملتی رہے تو ٹھیک ہے، مختلف لوگوں سے بھی گائیڈنس لینی چاہیے، لیکن آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ خود لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں. تو اس کے لیے آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں. دوسری بات، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کافر کیسی تدبیریں کر رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ قید کریں، قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. ظاہر ہے وہ پھر جلا وطن بھی ایسی جگہ کرتے جہاں قسمہ پرسی میں زندگی گزرتی، لیکن اللہ نے وہ ساری تدبیروں کو ناکام بنایا. تو اس میں اللہ پہ توکل کی بھی ترغیب ملتی ہے کہ بھئی ہم اللہ کے حکم کو فوکس کریں. ناکامی کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی پیدا کرے گا. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے. اچھا تیسری بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں اللہ کی تدبیر اگرچہ سب سے بہتر ہے، لیکن ہم نے اللہ پہ چھوڑنا نہیں ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بس اللہ پہ چھوڑ دیں. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ بہرحال ہم نے کرنا ہے، پھر اللہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرے گا. خوب سمجھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ اپنی کامیابی کے لیے اس وقت اسباب اختیار کر سکتے تھے وہ نبی نے کیے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد بھی آتی رہی ہے. ہمارے ہاں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پہ توکل میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اسباب چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کرے گا بس. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، بہت غلط نظریہ ہے. چوتھی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ فضول اعتراض کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے. نبی کے دور میں بھی اس کو کہتے ہیں نا خامخواہ کی ایک اعتراض چھوڑ کے چلے جانا. تو نبی نے بار بار دعویٰ کیا تھا جیسا کلام بنا کے لاؤ. تو اس زمانے میں بعض کافروں نے کیا دعویٰ کیا؟ ہم بھی لا سکتے ہیں، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. تو بھئی پیش کرو نا، لیکن کیا نہیں انہوں نے. تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے. آج بھی آپ کو معاشرے میں باطل کے حق کے خلاف ایسے لوگ ملیں گے جن کا مقصد اپنا اور آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. وہ فالتو قسم کے دعوے اور نعرے اور فالتو باتیں کرتے رہیں گے، کوئی لاجک نہیں ہوگی، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوگا، بس ایسے ہی ایک شرری چھوڑ دینا جسے کہتے ہیں نا. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو اگر آپ کو واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بھئی ہمارے نبی کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو فضول قسم کے دعوے کرتے تھے اور خام ہمیں پریشان کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہوں گے نا جب کسی کافر نے دعویٰ کیا کہ میں بھی ایسا کلام پیش کر سکتا ہوں. لوگ انتظار کرتے ہوں گے شاید آج آئے گا، کل آئے گا، آیا ہے نہیں. تو یہ فضول لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے کام میں لگنا چاہیے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے. اچھا، پانچویں بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں اس وقت کافر نے، یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو میں بتانے لگا ہوں، غیر مسلم نے کیا دعا مانگی کہ اللہ اگر اسلام برحق ہے تو آسمان سے پتھر برسا دے، لیکن کوئی پتھر نہیں برسے آسمان سے. یہ آج بھی طرز ہوتا ہے لوگوں کا کہ مخیر العقول جسے کہتے ہیں نا، عقل سے ہٹ کر باتیں. اسلام آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ دلائل کی دنیا میں بات کرو. یہ جو شعبدے بازیاں اور یوں ہے تو یوں ہو جائے، یوں ہے تو یوں ہو جائے، یہ باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ اہل حق کا کام نہیں ہوتا. کیونکہ اس قسم کی نشانیاں دکھانا، جیسے پیغمبروں سے نشانیاں مانگی جاتی تھی کہ آپ اشارہ کریں اور ایک چشمہ جاری ہو جائے، آپ یوں کریں تو یوں ہو جائے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ اہل حق بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم برحق ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے یہ شعبدہ دکھایا، یہ شعبدہ دکھایا، یہ شعبدہ دکھایا. اسی میں مباہلہ بھی داخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مباہلہ کا مطلب ایک تو ہوتا ہے مناظرہ، دلائل سے کسی سے بحث کرنا، ایک ہوتا ہے مباہلہ. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باطل سے یہ کہیں کہ آؤ ہم اور تم ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں جو برحق ہے وہ باقی رہے، جو باطل ہے اس پر عذاب آ جائے. یہ ہوتے رہے ہیں مسلمانوں کے قادیانیوں سے ہوتے رہے ہیں، عیسائیوں سے ہوتے رہے ہیں، یہ اہل باطل سے ہوتے ہیں مناظرے، مباہلے. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے
نبی کو حکم دیا کہ مباہلہ کریں آپ اہل عیسائیوں سے، اور عیسائی پھر وہ چلے گئے تھے، نہیں آئے مباہلے میں. تو خوب سمجھ لیں یہ مباہلہ اس زمانے میں جائز نہیں ہے، یہ نبی کی خاصیت تھی، کیونکہ اللہ نے بذریعہ وحی نبی کو بتا دیا تھا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ عیسائی مقابلے کے لیے آتے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے. ہم اور آپ کو اللہ نے کوئی وحی کے ذریعے نہیں بتایا کہ کسی کافر سے یا کسی باطل سے تم مباہلہ کرو گے، اگر وہ باطل ہوا تو اس کو اللہ تباہ کر دیں گے. یہ کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. جب اس موقع پہ نبی سے وعدہ نہیں کیا تھا، جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک کافر نے کہا تھا کہ اللہ اگر اسلام برحق ہے تو آسمان سے پتھر برسا دے. اللہ نے نہیں برسائے. اللہ نے کہا کیا مطلب؟ اللہ نے بزبان حال بتا دیا بھی تیری مرضی سے تھوڑی پتھر برسیں گے، تمہیں دلائل جو دیے جا رہے ہیں ان میں غور کرو، ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا ہے تو جب اللہ کی مرضی پتھر برسانا ہوگا برسا دے گا. تو یہ تو غیر مسلم کو، جو ہر دھرم قسم کے غیر مسلم ہوتے ہیں، جو دلائل کی دنیا میں بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اس قسم کے حربے دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی اگر تم برحق ہو تو آپ ایسا کرو، یہ گلاس جو ہے نا الٹا کر کے دکھا دو یہیں سے بیٹھے بیٹھے. تو یہ چیزیں کسی کے برحق ہونے کے دلائل اور علامتیں نہیں ہوا کرتی. محیر العقول جسے کہا جاتا ہے، ایک دم خوارق عادت کے طور پہ کچھ ہو جانا. تو خاص موقع پر اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی یہ ایک طریقہ نہیں ہوتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی بعض دیندار لوگ الجھ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک دوست کا فون آیا کہ دبئی میں ایک ہندو نے مسلمان سے کہا کہ میں اسلام کو برحق مان لوں گا اگر جو ہے نا تم 2 دن کے اندر کوئی شعبدہ تھا کہ یہ شعبدہ دکھا دو، اگر نہیں دکھایا تو اس کا مطلب اسلام برحق نہیں ہے. اب ان صاحب نے مجھے فون کیا کہ یار یہ 2 دن میں کوئی ایسی چمتکار ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی یہ اس طرح کچھ نہیں ہوتا، اور اس سے بولو کہ دلائل کی دنیا میں بات کرو. تو وہ کہنے لگے اگر میں اس سے یوں کہہ دوں کہ 2 دن کے اندر تجھے حادثہ ہو گیا تو اس کا مطلب تیرا دین برحق نہیں ہے، اور اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب اسلام غلط ہے، یا مجھے حادثہ ہو گیا. میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. عین ممکن ہے قدرت نے آپ کے مقدر میں حادثہ لکھا ہو، آپ خام خواہ میں دعویٰ کر دو کہ اگر میرے حادثہ ہو گیا 2 دن میں مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب اسلام برحق نہیں، اور واقعی آپ کو ہو جائے، اللہ نے مقدر میں لکھا ہو آپ کے. تو اللہ نے کب کہا ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا؟ تو قیامت تک کے لیے اسٹے لے کر آیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو آج بھی نا لوگ جذبات میں آ کے اس قسم کے فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہے اگر یوں ہو گیا تو یوں ہے، اگر یوں ہو گیا تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. عین ممکن ہے آپ ہی کو الٹا نقصان ہو جائے اس سے. تو ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر کسی ولی اللہ کو مضبوط الہام ہو گیا، اللہ کی طرف سے بعض دفعہ دل میں الہام ہو جاتا ہے اتنا مضبوط کہ انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ بتا دیتے ہیں الہام کے ذریعے کہ تم ایسا کر لو تو میں ایسا کر لوں گا. تو ایسے موقع پہ پھر اس ولی اللہ کے لیے جائز ہے. اس کی بھی تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن نارملی یہ شرعاً جائز نہیں ہے اس قسم کی باتیں. اچھا یہ علمی نقطہ تھا. اور ایک اور علمی نقطہ اس میں کہ مسجد حرام کی فضیلت، کہ اللہ کہتے ہیں مسجد حرام کے متولی حقیقت میں وہی ہیں، انہی کو حق ہے جو پرہیزگار ہو. تو جو بھی مسجدوں کے متولی ہیں، مسجد حرام تو بڑی مسجد ہے، عام مسجدوں کے بھی متولی نیک لوگ ہونے چاہیے، مینجمنٹ میں نیک لوگ ہونے چاہیے. اور مسجد سے لوگوں کو روکنے کی بھی حرمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے مشرکین پر کتنا غضب نازل کیا اس بات پہ کہ تم لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہو. تو اگر کوئی جو ہے حج کو بہت زیادہ مہنگا کر کے لوگوں کو حج کرنے سے روکے، عمرے کو بہت مہنگا کر کے لوگوں کو عمرہ کرنے سے روک دے، خامخواہ کی پابندیاں لگا کے روک دے، یا ویسے ہی روک دے، کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی مصلحت نہ ہو، تو یہ روکنا بھی اس میں داخل ہے. مسجد حرام سے، مسجد نبوی سے یا عام مسجدوں سے کسی کو روکنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی، ذاتی ملکیت نہیں ہے. ہاں کسی مصلحت سے روک دینا ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. بہت بڑا جرم ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لا تمنعوا احدا ممن طاف بهذا البیت لیلا او نہارا، کہ جو بھی دن یا رات میں بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے، نبی نے حکم دیا کہ اس طواف کرنے والے کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اور آخر میں جو نقطے کی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں کافر اسلام کو ختم کرنے کے لیے، جو اسلام دشمن کافر ہیں، وہ اپنا مال خرچ کریں گے، اور آخرت میں یہ مال ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کریں. تو ہمیں اپنی آمدن کا ہر مہینے کچھ نہ کچھ حصہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، جو دینی مدارس اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور جتنے بھی تبلیغ کے ادارے ہیں جن سے اسلام کو پروموٹ ہونے کا
امکان ہو ایسی جگہوں پہ اپنا مال ہمیں خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔